بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ رواں دواں ہے۔ رمضان کی فضیلت پر، عظمت پر چند احادیث آپ کو سنانا چاہوں گی، کیونکہ حدیث کو سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، اور اس کو آگے شیئر کرنا بھی عبادت ہے۔ امید کرتی ہوں آپ اس عبادت میں اپنا حصہ ضرور ملائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو جکڑ دیتے ہیں تاکہ آپ خالصتاً اللہ کی طرف رجوع کر سکو۔ ایک اور روایت ہے کہ جو شخص رمضان میں ایمان اور احتساب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے روزے رکھے گا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت ہے، یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ سے ہے، رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اے بھلائی کے طلبگار آگے بڑھ، اے برائی کے چاہنے والے رک جا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جہنم سے آزادی ملتی ہے، یہ بڑے برکتوں کا مہینہ ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رمضان میں جنت کو سجایا جاتا ہے اور اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رمضان کے روزے رکھو، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور اس میں ہر نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ۔ تو سوچئے، نیکیوں کا مہینہ ہے۔ آپ عام مہینے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتی ہیں، ایک مرتبہ کہنے کا اجر ملتا ہے۔ رمضان میں اگر آپ نے سبحان اللہ کہا تو 70 گنا بڑھ جائے گا۔ ایک کی مدد عام مہینے میں ایک بندے کی مدد ہے، اور رمضان میں اگر کریں گے تو پھر یہ 70 بندوں کی مدد کے برابر آپ کو اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ 8 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ روزے داروں کے لیے دروازہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ سے رکھا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے رب، میں نے اسے کھانے پینے اور خواہشات سے روکا، لہٰذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات کی نیند سے روکا، لہٰذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ جو شخص رمضان کا روزہ، روایت ہے، جو شخص رمضان کا روزہ کوئی ایک روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے گا، پھر اس کے بعد اگرچہ وہ اپنی پوری زندگی بھی اس کی قضا میں روزے رکھے تو اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ قضا تو سر سے آپ کا اتر جائے گا، لیکن وہ روزہ جو رمضان میں رکھنے کا اجر ہے، اس اجر کو آپ نہیں پہنچ سکیں گے۔ ایک روایت ہے کہ 3 شخصوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، روزے دار کی افطار کے وقت، عادل حکمران کی دعا، اور مظلوم کی۔ ان 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک روایت ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، روایت ہے، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ یاد رہے، یہ تمام فضائل تھے رمضان کے بارے میں۔ اگر رمضان مبارک کا مہینہ آنے کے بعد ہم اس کا احترام نہیں کریں گے، ہم اس کی قدر نہیں کریں گے، تو یہی رمضان ہمارے خلاف اللہ سے شکایت کرتا ہے، کہتا ہے، جب اللہ سے پوچھیں گے کہ رمضان المبارک سے کہ اے رمضان، میرے بندوں نے تیرا کیا حال کیا؟ رمضان کہتا ہے، اے میرے رب، انہوں نے مجھے حقیر سمجھا، میری قدر نہ کی اور میرے روزے نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے رمضان، اگر وہ تیری قدر کرتے، تیرے روزے رکھتے، تو میں انہیں بخش دیتا۔ تو
تو یہ حدیث اشارہ کرتی ہے کہ رمضان کی قدر اور منزلت کو سمجھنا اور اس کے روزے رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو لوگ رمضان کی قدر نہیں کرتے، اس کے روزے نہیں رکھتے، وہ اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ ہمیں رمضان کا یہ شکوہ یاد دہانی کراتا ہے کہ ہمیں اس مقدس مہینے کی عظمت کو سمجھنا چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادات نیکیاں کرنے چاہیے تاکہ ہم اللہ کی رحمت اور مغفرت کے مستحق بن سکیں۔ امید کرتی ہوں یہ پیاری پیاری حدیثیں اور یہ مفید معلوماتی ویڈیو آپ کو سن کر خوشی ہوئی ہوگی۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔